آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے کھلے سوال جواب سیشن میں گہرائی سے اترنے والے ہیں، جہاں وہ مشکل سے مشکل مسائل پر بالکل سیدھے اور دو ٹوک جوابات دیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گفتگو میں کیا خاص بات ہے۔ سیشن کی شروعات ہی ایک ایسے بیان سے ہوتی ہے جو کسی کو بھی چونکا دے۔ امت مسلمہ کے زوال کی وجہ دیندار طبقہ ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہی دعویٰ دراصل اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سوالوں کی جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ عملی مسائل جن کا سامنا ہم سب کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے۔ ایک بہت عام سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہے تعویذ گنڈوں کے بارے میں۔ حفاظت کے لیے لکھے ہوئے تعویذ پہننا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت گہرا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ یہاں پر ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے گلے میں شہد کی بوتل لٹکا دی جائے تو کیا اسے شفا ملے گی؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیتوں کو صرف لکھ کر گلے میں پہن لینے سے حفاظت نہیں ہوتی۔ شہد کو پینا پڑتا ہے اور آیات کو پڑھ کر دم کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر مستند طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے دم کرنا، اور یہ بہت آسان ہے۔ بس 3 سیدھے سادھے قدم ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھیں، اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، جہاں ان مشہور مذہبی کہانیوں کی حقیقت کھولی گئی ہے جن کا اصل کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی ثبوت کا مطالبہ۔ ایک سوال جو شاید بہت سے لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا، کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت عام ہے، لیکن کیا یہ سچ بھی ہے؟ یہاں تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے یہ مشہور عقیدہ، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سوچیں، یہ کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی 900 سال بعد گھڑی گئی، اور حدیث کی کسی بھی بڑی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں۔ دیکھیں، منطق کا ایک بہت سادہ اصول ہے، غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت چاہیے۔ سایہ ہونا تو ایک عام فطری بات ہے، قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ سایہ نہیں تھا تو یہ ایک غیر معمولی دعویٰ ہے، اور اسے ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ اور یہ معاملہ صرف سائے تک محدود نہیں ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں، جیسے صحابہ کا شیروں پر سواری کرنا یا کسی بزرگ کا کوئی ناممکن کام کر دکھانا۔ یہ کہانیاں اکثر شخصیات کو بڑا دکھانے کے لیے سنائی جاتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ فیصلہ بالکل واضح ہے۔ اس طرح کے گھڑے ہوئے معجزات کو رد کیا جاتا ہے۔ جو سچے معجزات ہیں وہ مستند کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے کسی کی شان بڑھانے کے لیے معجزے گھڑنے کی اجازت نہیں، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سائنس، مذہب اور ترقی کی۔ آج مسلم دنیا جس جمود کا شکار ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلام خود سائنسی اور دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیا مذہب اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہاں دلیل یہ دی گئی ہے کہ مسئلہ خود مذہب میں نہیں ہے۔ اصل رکاوٹ اکثر وہ علماء بنے جنہوں نے تاریخی طور پر سائنسی تحقیق کی مخالفت کی۔ یہاں تاریخ کا ایک عجیب پہلو سامنے آتا ہے۔ آج ہم جن مسلمان سائنسدانوں جیسے الخوارزمی اور ابن سینا کا نام فخر سے لیتے ہیں، ان کے اپنے دور میں انہی کے خلاف فتوے دیے گئے۔ سوچیں، جنہیں آج ہم ہیرو مانتے ہیں، انہیں اس وقت کا مذہبی طبقہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر یہ ترقی ہوئی کیسے؟ اس کے پیچھے ہارون الرشید جیسے حکمران تھے، نہ کہ اس وقت کے علماء۔ بیت الحکمت جیسے ادارے بادشاہوں نے بنائے تھے، اور اب کریڈٹ کوئی اور لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جوڑ کر اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل جڑ کیا ہے؟ احتساب اور اصلاح کی ضرورت کہاں ہے؟ یہاں پھر وہی مرکزی خیال دہرایا گیا ہے، ایک اور طاقتور مثال کے ساتھ۔ کہا گیا کہ سب سے پہلے ذمہ دار مذہبی طبقہ ہے، وہ دین کے چوکیدار ہیں۔ مثال یہ دی گئی کہ اگر کہیں چوری ہو تو سب سے پہلے چوکیدار سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر دین میں کوئی خرابی آئی ہے تو سوال بھی اس کے محافظوں سے ہی ہوگا۔ زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر غلط کاموں کو نیکی
اور تقوی کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہو تو وہ اسے چھوڑے گا کیوں؟ اچھا، یہ تو ہو گئی معاشرتی تنقید، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ تبدیلی لانے میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ اس کا حل ایک بہت ہی سادہ 3 نکاتی منصوبے کی شکل میں دیا گیا ہے۔ پہلا قدم، خود قرآن اور سنت کو سیکھیں۔ دوسرا، اسے اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ اور تیسرا، اس علم کو اپنے آس پاس کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو ذہن میں رہ جاتی ہے، اس کام کے لیے کسی بندوق کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلاتے جائیں اور روشنی خود بخود پھیل جائے گی۔ یعنی تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔